السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی رستگاری اور چھٹکارے کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت اور خواری سے ہوتی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کا معاملہ وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایت حدیث میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہے۔ اس لیے قاضی ابو بکر بن عربی نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن شب برات کی فضیلت کی روایت اگرچہ باعتبار سند کے ضعیف ہیں، لیکن تعدد طرق اور تعدد روایت سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا، کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو نوافل پڑھو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس کی شان ہے کہ لائق ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار میں ہے کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کی کشادگی کا طلبگار کہ میں اس کا رزق وسیع کر دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کا درما کروں۔ الغرض بندوں کے تمام حاجات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیضان رحمت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ مشاہن لفظ آیا ہے، اس کی ایک تفسیر اس بدعتی سے بھی کی گئی ہے جو مسلمانوں کی ایک جماعت سے الگ رہا اپنائے مسند اسحاق بن رواحیہ حاشیہ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے پائچہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی بھی آیا ہے، اور بعض روایت میں اشار ساحر، کاہن، عراف اور طبلہ بجانے والے بھی آئے ہیں۔ گویا احادیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مشرک کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، نمبر 1، مشرک جو ہے وہ کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ و دشمنی رکھنے والا، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، زانی اور زانیہ، رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں کے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، جادوگر، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ یہ سب احادیث شعب الایمان، الترغیب والترہیب، مظاہر الحق میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی،
ضرور قبول ہوتی ہے جمعے کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات اور عیدین کی رات، یعنی 2 عیدوں کی رات۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی بابرکت مہینے کی فضیلتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہمیں پتہ چل جائے کسی جگہ کے زبردست قسم کی سیل لگی ہوئی ہے اور ہم وہاں جا کر اس سیل کو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم داموں میں اچھا سامان مل جائے گا، تو اگر اس مہینوں میں ان بابرکت مہینوں کی فضیلت ان سیلوں کے مقابلے میں نہیں، اس سیلوں کے مقابلے سے کہیں زیادہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ انسان ہمیشہ دیکھنے والی چیز پہ ہی مرتا ہے، جو چیز نہیں دکھائی دیتی اور اس کی چاہے کتنی بھی اس کی ایک لگن تو ہوتی ہے لیکن وہ طلب نہیں ہوتی۔ اور ہم مسلمانوں کا اصل ایمان ہی یہی ہے کہ ہم بن دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارا مسلمان مومن ہونے کا بہت بڑا ایک یعنی کہ ایک ہمارا وہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، وہ مومن کی پہچان میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے رمضان کی فضیلتوں کا، نماز کی فضیلتوں کا، روزے کی فضیلتوں کا، ماہ شعبان کی، جیسا بھی ماہ شعبان کا مہینہ ہے تو اس کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے، تو اس کی فضیلت جب ہمیں پتہ چلتی ہے تو پھر ہم اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کام کوشش سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہنے والا بھی بنائے اور اس پر اعمال کرنے کی بھی پوری توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمالوں کو اپنے لیے خالص فرما دے اللہ، یعنی کہ اللہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اپنے لیے خاص کر دیں، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما دیں، ہماری نیتوں میں ریاکاری نہ رہے ورنہ ہمارا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت فرما دیں اس مہینے کے طفیل اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہم ان سب کی مغفرت فرما دیں، اور ہمیں ہر مہینے کی حرمت والے مہینے بھی چل رہے ہیں، رجب گزر چکا ہے، شعبان کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ بھی گزر ہی جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینوں کو میں روزے رکھنے کی، اور روزوں کے درمیان ہمیں صرف روزہ رکھنے کی ہی نہیں بلکہ اس دوران ہمیں روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، روزہ مکمل اپنے نفس پر قابو پانے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الفتنة الدنيا وقنا عذاب الفتنة الدجال وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، آمين ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔